الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا میرا موضوع ہے بالکل مختصر سا کہ 7 افراد ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا یظل الا ظلہ، کہ 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سب سے پہلا انسان الامام عادل، عدل کرنے والا حکمران، یعنی وہ حکومت کرنے والا بادشاہ جو عدل و انصاف کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جن پر وہ حکومت کر رہا ہے ان کے ساتھ عدل کرے۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا وشاب بعبادت اللہ، اور وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی، جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی۔ تو اگر دیکھا جائے تو آج کے نوجوان اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر مختلف کام کرتے ہیں۔ کوئی کبڈی کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، اسی طرح کوئی اپنے موبائلز کے اوپر بہت ساری جو گیم آتی ہے، جس میں سب سے مشہور جو ہے ڈریم 11 ہے، اور اسی طرح پب جی ہے، اس کے اندر مصروف ہیں، اور کوئی جم کے اندر مصروف ہے، اور کوئی سیر و تفریح کے اندر مصروف ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے صرف نوجوانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور یا چھوٹی عمر میں ماں باپ اس کو لگاتے ہیں، یا بوڑھی ایج میں کیا کرتا ہے وہ اللہ کے آگے جھکنا شروع، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس نوجوان کے لیے جس کی جوانی جو ہے بھرپور جوانی کے اندر وہ اپنی زندگی گزارا ہے، اور جس نے اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کی۔ تو آج دیکھیے ہماری مساجد جو ہیں وہ خالی ہیں، نوجوان ہر کام کریں گے، بڑی بڑی ڈگریاں جو ہے حاصل کریں گے، اور کبڈی کے اندر حصہ لیں گے، اسی طرح ریسلنگ اور کشتی کے اندر حصہ لیں گے، اور اسی طرح بہت سارے کلچرل پروگرام ہیں اس کے اندر حصہ لیں گے، لیکن جہاں تک اللہ کی عبادت کا تعلق آئے گا، نماز پڑھنے کی بات آئے گی، قرآن پڑھنے کی بات آئے گی، تو ان چیزوں سے پیچھے ہوں گے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے، جس نوجوان کے اندر ایمان ہوگا، وہ دنیا کی کام بھی کرے گا اور ساتھ میں اللہ کی عبادت کے اندر بھی اپنا ٹائم لگائے گا۔ تیسرا شخص فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو۔ تو ہمارے دیکھیے ہم مساجد بنانے میں بڑا ہی چندہ زور و شور سے کرتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، جمعہ کے دن چندہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی لوگ دور دور بستیوں کے اندر جا کے مساجد کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں، اور اس مساجد کے اندر باقاعدہ ٹائلیں لگی ہیں، شیشے لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی قالین بچھی ہیں، بڑی بڑی لائٹیں ہیں، لیکن ان کے اندر نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ تو مساجد بنانا بہت آسان ہے، مساجد کو چمکانا بہت آسان ہے، اور اس کے اندر نئے نئے ڈیزائن ڈالنا بہت آسان ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ
کہ آخری دور کے اندر کیا ہوگا کہ مساجد جو ہے ان کی زینت بہت زیادہ ہو جائے گی، لوگ مساجد کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ کریں گے لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج بھی دیکھیے ہمارے بدل علاقے کے اندر آپ دیکھیے، گبر علاقے کے اندر دیکھیے، اسی طرح ڈنڈوت علاقے کے اندر دیکھیے کتنی مساجد بنائی گئی ہیں، لیکن فجر کے اندر آپ دیکھیں 3 یا 4 لوگ ملیں گے اور زور کے اندر بھی کم ملیں گے۔ تو حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اگر مساجد آپ کے محلے کے اندر آپ لوگوں نے بنائی ہے اور آپ اس میں نماز نہیں پڑھتے بلکہ گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ مسجد میں جا سکتے ہیں، آپ گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ اس کی نماز گھر کے اندر نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک نابینا صحابی ہیں جن کا نام ہے ام مکتوم، ان کو آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول مجھے آپ اجازت دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھوں، گھر کے اندر نماز پڑھوں، میں نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے آنکھوں کوئی لانے والا نہیں، مجھے آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو ہمارے علاقوں کے اندر 2 طرح کے لوگ، ایک تو جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہی نہیں، سب سے بڑا اختلاف۔ دوسرا اگر کوئی پڑھے گا بھی تو وہ مساجد کو چھوڑ کر گھر کے اندر نماز پڑھے گا۔ بھائی اگر ہم نے مسجد بنائی ہے، بڑے بڑے چندے کرتے تو پھر مسجد کیوں بنائی ہے؟ تو مومن کیا ہے؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ حقیقت میں ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر، انما یامر جو اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں اور آخر کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر۔ تو حقیقی مومن وہی ہوتے ہیں، اور یہ کوئی مومن نہیں ایمان کی نشانی کہ انسان گھر میں نماز پڑھے یا نماز چھوڑ دے۔ تو دوسرا تیسرا شخص بتایا کہ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور وہ کون ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہا، مسجد جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو۔ اور پھر آگے بتایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ، اور وہ 2 آدمی جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی اور اسی پر اکٹھے ہوئے، اسی پر جدا جدا ہوئے۔ الحب للہ والبغض للہ، تو محبت بھی ہماری اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور نفرت بھی ہمیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جہاں پہ اگر ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہماری جو برادری جو اللہ کے خلاف کر رہا ہو، قرآن و حدیث کے خلاف کر رہا ہو، رسول کے خلاف کر رہا ہو، تو ہم پھر بھی ہمیں کوئی ٹستے مستے، ہم اس کو خوش کرنے کے لیے اس فنکشن کے اندر، اس عمل کے اندر راضی مطلب شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کو راضی رکھتا ہے، لوگ چاہے ناراض سے ہوتے ہیں تو ہونے دو، یہ مومن کی پہچان ہے۔ تو یاد رکھیے اصلی مومن کیا ہے؟ جو اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کرے اور اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے۔ اور اس کے بعد وہ آدمی جس کو ایک عہدے پر فائز خوبصورت عورت نے دعوت زنا دی تو اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کی قریب مت جاؤ۔ زنا کی قریب ہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کے قریب بھی جو لے جانے والے راستے ہیں جیسے گانا بجانا، ڈانس وغیرہ اور بے حیائی کے جو طریقے ہیں، تو ان طریقوں سے بھی بچا جائے، کیونکہ یہ سارے کے سارے طریقے آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ زنا کی طرف لے جائیں۔ اس میں ہمارے بہت سارے پروگرام آتے ہیں جس کے ہم گانا بجاتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہ گانا گا کر ناچ کر لوگوں کو تماشا دکھائیں، ڈرامہ دکھائیں۔ تو اسلام میں گانا سننا بھی حرام ہے، گانا گانا بھی حرام ہے، اور اس قسم کے پروگرام کرنا بھی حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ میری امت جو ہے آخری دور میں ایسے لوگ آئیں گے جو گانے بجانے کو حلال کر دیں گے۔ اور اس کے بعد وہ آدمی جس نے اس طرح خفیہ طور پر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تو صدقہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے کہ کسی غریب کی مدد کرنی ہے، اب پیسے دینے ہیں، اس کو غلہ دینا ہے، کوئی بھی چیز دینی ہے تو اس ہاتھ سے دیا جائے اور اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کو پتہ نہیں چلے، پتہ بھی نہ چلے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور وہ آدمی جس نے آخری
علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. تو یاد رکھیے کہ جب بھی ہم اللہ کی عبادت کریں, کوئی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کریں تو تنہائی میں کریں, تو اس کے ساتھ ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے چاہیے, اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.